دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس رشتہ وہ رشتہ ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ وہ ہستی جو ہماری ہر دعا، ہر خواہش اور ہر خواب کی تکمیل کی بنیاد ہے، اس ہستی کو دنیا ماں کے نام سے پہچانتی ہے۔ ماں کا نام سنتے ہی ذہن میں محبت، شفقت اور قربانی کا ایک حسین تصور ابھرتا ہے۔ لیکن یہ دنیا انہونے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور کبھی کبھی ماں کا شفقت بھرا روپ بھی نفرت اور ظلم میں بدل جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کسی گاؤں میں مریم نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت اور عقل مند تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں کم ہی تھیں۔ اس کی شادی ایک لوہار سے ہوئی جو ظاہری طور پر تو خوشحال تھا، لیکن اس کا رویہ بہت سخت تھا۔ شادی کے بعد جب مریم اپنے سسرال آئی تو اسے وہاں خوشی نصیب نہ ہوئی۔ کبھی کوئی اس سے پیار سے بات نہ کرتا۔ اس کا شوہر جوا کھیلتا اور مریم کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھتا۔ بات بات پر وہ اکثر اس پر چلاتا اور اسے ذلیل کرتا۔ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور کبھی پلٹ کر اس کو جواب تک نہ دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے زین رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی مریم کی قسمت نہ بدلی۔ اس کا شوہر اسے ہمیشہ ستاتا رہا اور وہ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ ایک دن مریم کا شوہر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں کسی حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ دکھوں کا پہاڑ اور گھر کی تمام ذمہ داری اب مریم پر آن پڑی۔ مریم نے کپڑوں کی سلائی شروع کی اور گزر بسر کرنے لگی۔ شادی کے بعد کے تمام واقعات کا مریم پر یہ اثر ہوا کہ دل میں جو نرمی اور شفقت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہ اپنی ہر بات کا غصہ اپنے بیٹے پر نکالنے لگی۔ زین ابھی بہت چھوٹا تھا اور بچپن ہی سے زین نے اپنی ماں کا سخت رویہ دیکھا۔ مریم سخت رویہ اپنائے رکھتی اور اسے معمولی بات پر مارتی، اسے بھوکا رکھتی۔ اس معصوم سے اس کا بچپن تک چھین لیا۔ زین کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی رہتی، لیکن وہ کبھی اپنی ماں کے خلاف نہ بولتا۔ وہ ہر سختی کو خاموشی سے سہتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ مریم کو گاؤں والے اب ظالم ماں کہنے لگے، کیونکہ اس کی سختی اور ظلم کی کہانیاں ہر کسی کی زبان پر تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور زین جوان ہو گیا۔ وہ ایک نرم دل، باادب اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا۔ شام کو جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کی ماں اس کو برا بھلا کہتی، اسے طعنے دیتی۔ ماں کا رویہ زین کے دل کو چھلنی کرتا، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔ جب زین کی شادی ہوئی تو مریم نے اس کی بیوی کو بھی ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت اپنی بہو پر الزام لگاتی، اسے کم عقل اور ناکام کہتی۔ وہ بہو کے کھانے پکانے اور گھرداری میں غلطیاں نکالتی اور اسے ذلیل کرتی۔ ایک دن مریم نے زین کی بیوی سے کہا، تم میرے بیٹے اور اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم سب پریشان رہتے ہیں۔ اب میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ زین نے اپنی ماں کی اس بات کو ہمیشہ ٹالا، لیکن آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ زین کی بیوی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی ماں کو خوش رکھ سکوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ زین نے اپنی بیوی سے کہا، میں بنا قصور کے تمہیں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ بہتر یہ ہے تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ تاکہ میں تم پر یہ ظلم نہ کروں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان باندھ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بیوی کے یوں چلے جانے سے زین کے دل کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ بالکل خاموش ہی ہو گیا، جیسے ایک سوکھا درخت ہو جو اس بات کو تسلیم کر چکا ہو کہ اب اس پر کبھی بہار نہیں آئے گی۔ وہ دن بھر کام کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ گاؤں والے اسے اس حالت میں دیکھ کر اس سے
ہمدردی کا اظہار کرتے، لیکن اس کی ماں کی کڑوی زبان کی وجہ سے کوئی بھی اس سے سمجھانے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک بڑھیا جو حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھی۔ پورا گاؤں اور مریم بھی اس بزرگ خاتون کی عزت کرتے تھے۔ اس بڑھیا کو جب یہ رویے کا علم ہوا تو وہ اس سے ملنے گئی۔ اس نے مریم سے کہا، تم کیسی ماں ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ سارا گاؤں تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ تم نہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ برا سلوک کرتی ہو بلکہ اس کی بیوی کو بھی گھر سے نکلوا دیا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری کتنی عزت کرتا ہے؟ مگر مریم پر بڑھیا کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مریم نے سخت لہجے میں جواب دیا، عزت وہ میرا بیٹا ہے، عزت تو اسے کرنی ہی پڑے گی۔ بڑھیا وہاں سے اٹھی اور اس کے بیٹے کے پاس گئی۔ اس نے زین سے کہا، بیٹا، تمہاری ماں کے دل میں کچھ تلخیاں ہیں۔ تم شاید جانتے نہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ماں نے بہت سختیاں برداشت کیں۔ پھر تمہارے والد کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داری نے اسے چڑچڑا اور سخت بنا دیا۔ میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم صبر کرو اور اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ اللہ ایک دن تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ اور ویسا ہی زین نے کیا جیسا اس بزرگ عورت نے اس سے کہا تھا، لیکن جتنا وہ اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی ماں کا رویہ مزید نفرت میں بدلنے لگا۔ اسی رویے کی وجہ سے گاؤں والے اب مریم سے کترانے لگے، یہاں تک کہ مریم کے ظلم کے قصے ایک حاکم وقت کے دربار کو پہنچے۔ حاکم وقت کو جب تمام واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت حیران تھا اور مریم کو دربار میں طلب کیا۔ حاکم کے حکم کا سن کر مریم گھبرانے لگی۔ جب وہ دربار سے حاکم کے پاس پہنچی تو حاکم نے کہا، اے خاتون، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ تو کیسی ماں ہے؟ ماں کو تو اولاد کے لیے رحمت کہا جاتا ہے، لیکن تمہارا رویہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ ایک ماں کا ظلم اولاد کے دل کو کیسے زخمی کرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ خاموش کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ پھر حاکم کہنے لگا، ایک حاکم اپنی ریاست کے لیے ماں کی طرح ہوتا ہے اور رعایا اس کے اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اگر ایک بادشاہ یا حاکم اپنی رعایا پر ظلم کرے تو ابتدا میں تو لوگ برداشت کرتے ہیں، لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو لوگ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو بادشاہ کیا اور اس کی بادشاہت کیا، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ تمہارا بیٹا فرما بردار ہے۔ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ ایک دن تمہارا بیٹا تم سے بغاوت کرے اور تم سے نفرت کرنے لگے؟ حاکم کے یہ حکمت بھرے الفاظ جیسے مریم کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس نے پہلی مرتبہ سوچا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آئی تو رات بھر سو نہ سکی اور اگلے ہی دن مریم نے زین سے معافی مانگی اور اپنی بہو کو واپس لانے کی التجا کی۔ اپنی ماں کا بدلتا رویہ دیکھ کر زین اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر رونے لگا۔ وہ اسی دن گیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ مریم نے اپنی باقی زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بزدلی کی وجہ سے ظلم برداشت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کے تحت اور کچھ لحاظ کے تحت ظلم کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو کمزور سے کمزور بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو، محبت، شفقت اور انصاف ہی وہ راستے ہیں جو دلوں کو جوڑ سکتے ہیں اور ایک گھر اور ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں۔